ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ ہم ایف جی این چینل پر اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام آؤ قرآن سیکھے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم درست مخرج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، شروعات کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم پھر ایک مرتبہ بہت ہی پیارا سلسلہ آؤ قرآن سیکھے لیے حاضر ہیں۔ تو میرے وہ ناظرین کرام جو اب تک چینل کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے ہیں، صرف آواز کو سن رہے ہیں، جلدی جلدی اپنے کام کاج کو موقوف کر دیجئے، اپنی جو مصروفیات ہیں اس کو رکھ دیجئے، ٹھیک ہے، اور جلدی جلدی ایف جی این چینل کے سامنے آ کر بیٹھ جائیے اور مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 21 وقف کا بیان، اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے۔ جو باقی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم اپنا سبق آگے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو بقیہ سبق ہیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اب جو ہم مثال پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، ون حر، را پر سکون ہے، را پر جزم ہے، تو جب اس پر وقف کریں گے، یعنی وہ حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، آخری حرف پر وقف کر رہے ہیں، اور وہ حرف آخری حرف سکون کی حالت میں، جزم کی حالت میں، تو وقف میں کیا کریں گے؟ تو وقف میں کوئی چینج نہیں کریں گے۔ سکون ہے تو سکون کے ساتھ ہی اس کو وقف میں پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے کھڑا زبر کے اندر کوئی چینجنگ ہم نہیں لائے تھے وقف اور بغیر وقف میں، یعنی ہم وقف نہیں کر رہے تھے تب بھی اس کو کھڑا زبر کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور وقف کر رہے تھے تب بھی ہم کھڑا زبر کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جیسا کہ وَتَوَلَّا، یہ بغیر وقف کے، اور نیچے وقف کے ساتھ وَتَوَلَّا، جو کھڑا زبر ہے وہ چینج نہیں ہوگا وقف میں، یعنی جس حرف پر کھڑا زبر ہے تو وہ آخری حرف کوئی اور حرکت سے بدلے گا نہیں، چینج نہیں ہوگا، کھڑا زبر ہے کھڑا زبر ہی رہے گا، بالکل سیم ٹو سیم۔ یہی معاملہ سکون کا ہے، جزم کا ہے، یعنی جس آخری حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اس پر سکون ہے، جزم ہے، تو وقف میں بھی سکون اور جزم ہی رہے گی، اس کو کسی سے چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ون حر، ون حر، ٹھیک ہے، ون حر، ون حر، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فرغب، فرغب، چاہے بغیر وقف کے ہو یا وقف کے ساتھ ہو، جیسے فرغب۔ اچھا، را کو ہم پور پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور ہم قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اور غین یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا غین کو کیا کریں گے ہم؟ پور کریں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اور با پر سکون ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ با پر جب سکون ہو تو با پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ ہے قطب جد، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ قلقلہ جب کریں گے تو اس حرف کی آواز لوٹے گی، جنبش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فرغب، فرغب، غب، 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 یہ آواز رک گئی مخرج میں۔ آواز با کی جو آواز ہے وہ مخرج میں رکنی نہیں چاہیے بلکہ لوٹ کر آنی چاہیے۔ غب، غب، فرغب، فرغب، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ فحدث، فحدث، اچھا دال یہ مشدد ہیں اور حروف قلقلہ میں سے ہیں، اور ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ جب مشدد ہو، ساکن ہو تو جنبش ہوگی، اور اگر حروف قلقلہ مشدد ہو تو اس میں جماؤ ہوگا، یعنی آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رکے گی، کچھ دیر کے لیے رکے گی۔ جیسے فحدث، دال میں آواز کچھ دیر کے لیے یعنی جمع ہوگا، فحدث، ٹھیک ہے؟ آگے وقف کے ساتھ ہو یا بغیر وقف کے، دونوں صورتوں میں ہمیں تھا پر جو جزم ہے اس کو جزم ہی رکھنا ہے، جزم کی حالت میں رکھنا ہے، سکون کی حالت میں رکھنا ہے۔ فحدث، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ آگے جو بیان آ رہا ہے وہ ہے کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں، جس حرف پر آپ رک رہے ہیں وہ ہے حروف مدہ۔ کیا ہے؟ حروف مدہ، چاہے الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو۔ تو اب جب اس پر وقف کریں گے یعنی آپ رکیں گے، ٹھہریں گے، تو وہ حروف مدہ چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ ہے تو حروف مدہ ہی رہے گا، کوئی چینج نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم کھڑا زبر کو چینج نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سکون کو، جزم کو ہم چینج نہیں کرتے وقف میں، جیسا ہوتا ہے ایسا برقرار رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حروف مدہ کو بھی، چاہے الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ ہو، جب ان پر ہم وقف کریں گے تو یہ جیسے ہے کہ ویسے ہی رہیں گے، اس کو کسی سے بدلیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فیہا، اب یہ چاہے اس پر آپ وقف کرو تب بھی الف مدہ کے ساتھ ہی باقی رہے گا، یعنی فیہا بغیر وقف کے، اور وقف کے ساتھ ہو فیہا تب بھی ہا کو الف کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تہتدو، اور جب وقف کریں گے تہتدو، اچھا وقف میں بھی ہمیں حروف مدہ کو برقرار رکھنا ہے، یعنی اس کی جو مقدار کھینچنے کی، اس کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے فیہا، فیہا یا تہتدو، تدو، نہیں نہیں نہیں، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ فیہا وقف کریں گے جب بھی تہتدو، ٹھیک ہے؟ تو آپ وقف کریں تہتدو پر یا وقف نہ کریں، دونوں صورتوں میں واو مدہ برقرار رہے گا، یعنی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ تہتدو، تہتدو، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ قولی بغیر وقف کے، یا چلو وقف کے ساتھ پڑھیں قولی، تب بھی وہی، ٹھیک ہے؟ تو وقف کے ساتھ پڑھو یا بغیر وقف کے پڑھو، دونوں صورتوں میں یا مدہ برقرار رہے گا، یعنی قولی، قولی، ٹھیک ہے؟ اور قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور قو اس میں واو لین ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب حرف لین کا قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا تو حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر چھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، یعنی اس کو کھینچے گے نہیں، قولی ایسا نہیں، قولی، قولی، ہاں لی کو کھینچے یعنی حروف مدہ یا مدہ وہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہی نون قطنی، جو اوپر میں آپ کو سمجھا کر آیا ہوں قاعدے میں، اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل مثال کے ذریعے
سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا آپ سمجھیے انشاءاللہ عز و جل, توجہ دیں گے, دھیان لگائیں گے, اللہ نے چاہا تو بالکل آسان ہو جائے گی. اور آسان کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. یقین مانیں یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سینے کے اندر پورے قرآن کے 30 پارے موجود ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. پورے قرآن کے 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہو جانا, حافظ قرآن ہونا, اس کے ذہن میں محفوظ ہو جانا, سیو ہو جانا اس کی میموری کے اندر, یہ چھوٹی موٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. یعنی قرآن اتنا آسان ہے, اگر اس کو آپ صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, یاد کرنے کی کوشش کریں, وہ دل میں بیٹھتا جاتا ہے, دل میں بیٹھتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پوپٹ, پیرٹ. اب پوپٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سورہ اخلاص ان کو یاد ہو جاتی ہے, سورہ اخلاص پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, یعنی قل هو اللہ احد. کچھ تو پوپٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لِلذِّكْرِ, یاد کرنے کے لیے. تو دیکھیں, تو آپ بھی یعنی کہ مایوس مت ہوئیے کہ بھئی یہ میرے ذہن میں بیٹھے گا, نہیں بیٹھ جائے گا. بات دراصل ہے کوشش کرنے کی, بات دراصل ہے محنت کی. محنت کریں, کوشش کریں سمجھنے کی, انشاءاللہ عز و جل ذہن میں بیٹھیں گا. تو یہ جو قاعدہ انشاءاللہ عز و جل بیٹھ جائے گا اگر آپ تھوڑا توجہ دیں گے, ہمت رکھیں گے. دیکھیں اب آپ اپنے مدنی قاعدے کے اندر یہ جو 6 کلمات ہیں, 1 2 3 4 5 6, یہ جو 6 کلمات ہیں, ان میں دیکھیں آپ کہیں پر کہیں پر بلکہ سب جگہ پر ہی نون دیکھ رہے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے نون. دیکھو یہاں یہ چھوٹا نون ہے, یہاں بھی چھوٹا نون ہے, ٹھیک ہے, یہاں یعنی سب میں چھوٹا چھوٹا نون آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اسی کو کہتے ہیں نون قطنی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. قاعدہ کیا پڑھ کے آئیں, آپ اس کو ایک مرتبہ اور سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے اس کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے, اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے خیرن الوصیۃ. نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا کب؟ جب ملا کر پڑھیں گے خیرن الوصیۃ. اور جب ہم خیرہ پر وقف کریں گے تب نون قطنی کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. نون قطنی کا قاعدہ کب امپلیمنٹ ہوگا؟ جب اس کو ملا کر پڑھیں گے, یعنی خیرہ کو آگے والے جملے سے ملا کر پڑھیں گے. خیرن الوصیۃ. جب وقف کریں گے خیرہ الوصیۃ, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں خیرہ, تو اب خیرن ہے, یہ کیا ہے؟ خیرن. یہ نون قطنی جو چھوٹا سا نون ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے خیرن. کیا ہے؟ خیرن. آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جاوے. کیا آ جاوے؟ حمزہ وصلی. اب دیکھیں خیرن یہ تنوین ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد الوصیۃ. الوصیۃ میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ کون سا ہے؟ وصلی ہے. کیا ہے؟ وصلی. حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ جو ملانے کی صورت میں گر جاوے. تو دیکھو گر بھی رہا ہے نا جب ہم اس کو ملا رہے, خیرن الوصیۃ, یہ ملانے کی صورت میں گر جا رہا ہے. تو اب دیکھیں تنوین کے بعد خیرن, اصل میں خیرہ یہ اصل میں تنوین. دیکھیں خیرن جب وقف نہیں کرتے ہیں تو خیرن, تو خیرن یہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ وصلی. الوصیۃ میں جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے. تو تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جاوے تو جو تنوین کا جو نون ہے, تو اب پھر کیا حمزہ وصلی کو گرا دیں گے. حمزہ وصلی کو, الوصیۃ کا جو حمزہ ہے اس کو گرا دیں گے, حذف کر دیں گے. اور جو تنوین کا نون ساکن ہے خیرن, رن, رن, یہ رن, را نون, را نون, رن, ٹھیک ہے. تو جو تنوین کا جو نون ساکن ہے, کیونکہ تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو اوپر مثال کے ذریعے سمجھایا, پہلے سمجھایا بھی, کہ جیسے حمزہ 2 زبر ان, تب جیسے را 2 زبر رن, رن. اب را پھر الف کے ساتھ 2 تنوین, یہ تو رن. اب اس کو جب میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھوں گا تو را پر زبر اور نون کو ساکن کر دوں, رن. تو یہ جو نون ساکن ہے, ٹھیک ہے, تو تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کے نیچے ہم کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو حمزہ وصلی کو آپ گرا دیجیے, یعنی الوصیۃ کے حمزہ کو کیا کر دیجیے؟ گرا دیجیے. اور جو تنوین کا جو نون ساکن ہے, رن کا جو نون ساکن ہے, اس نون ساکن کو کیا دے دیجیے آپ؟ زیر دے دیجیے.
ٹھیک ہے. اب جب آپ نے زیر دے دیا، اب وہ جو تنوین کے نون ساکن کو آپ نے زیر دیا، اب اس نون ساکن کو جو چھوٹا سا نون آپ یہاں پر لکھ دیجئے، اب اس کو پڑھیے تو کیا ہوگا؟ خیرن الوصیۃ. پہلے کیا تھا؟ خیرن الوصیۃ، مگر جب ہم نے ملایا تو خیرن، تو رن اس سب سے پہلے ہم نے الوصیۃ کو حمزہ تھا اس کو گرا ڈالا. ٹھیک ہے. اب خیرن، تو رن کا جو نون ساکن تھا اس کو نیچے چھوٹا زیر دے دیا، تو خیرن سے اب نون کے نیچے زیر دیا تو خیرنل، کیا ہو گیا؟ خیرنل وصیۃ. کیا ہوا؟ خیرنل وصیۃ. تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب یہ نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے. تب کس طرح پڑھیں گے؟ خیرنل وصیۃ. اور جب وقف کریں گے خیرا، کیوں کہ دو زبر کو کس سے بدلیں گے؟ ہم الف سے بدلیں گے. دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ ہم پیچھے قاعدہ پڑھ کر آئیں، خیرا. پھر آگے پڑھیں گے الوصیۃ، الوصیۃ. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جب ہم ملا کر پڑھیں گے اس کو، دوسرے کلمے کو، شیبن السماء. ٹھیک ہے. اور جب وقف کریں گے شیبا السماء، شیبا السماء. اور جب ملا کر پڑھیں گے شیبن السماء، شیبن السماء. ٹھیک ہے. اچھا، السماء میں کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. کیا ہوگا؟ مد متصل. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھیں شیبن السماء، تو یہ تھا شیبن. کیا تھا؟ شیبن. اب دیکھیں بن ہے، شیبن تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آیا. السماء کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے. تو ہم نے حمزہ کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، حذف کر دیا. اور جو شیبن جو تنوین ہے بن، تو اس تنوین کے نون ساکن کو ہم نے کیا کر دیا؟ زیر دے دیا. پھر ہم نے اس کو ملا دیا. ٹھیک ہے. شیبن السماء. اور وقف کر کے پڑھیں گے تو اس طرح شیبا السماء. ٹھیک ہے. آگے چلیں. منیبن ادخلوها. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ منیبن ادخلوها. اور جب وقف کریں گے منیب، یا مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. دیکھیں ملانے میں تو مد نہیں ہوگا، مگر جب وقف کریں گے منیب پر تو مد ہوگا. منیب ادخلوها، ادخلوها. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. مبین نقتلوا، مبین نقتلوا. اب دیکھیں مبین، اس میں یا مدہ بھی ہوگا. نق، قاف میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ قلقلہ. آواز کو لوٹائیں گے. طلو، واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک الف کی مقدار اس کو ہمیں کھینچنا ہے. مبین نقتلوا، مبین نقتلوا. اب وقف کریں گے مبین، مد ہوگا. کیا ہوگا؟ مد ہوگا. کیوں مد ہوگا؟ اور مد بھی کون سا ہوگا؟ مد عارض. کیوں مد عارض ہوگا؟ کہ مبینی، اب آپ مبینی کو مبینی پر وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو مبین حرف مد کے بعد جو آخری حرف ہے جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اس پر کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہا ہے. تو کسی عارضے کی وجہ سے، یعنی وہ عارضہ کسی وجہ سے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے حرف مد کے بعد، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مد عارض ہوگا، لہٰذا ہم اس کو وقف میں کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. مبین اقتلوا، اق قاف میں قلقلہ ہوگا اور پور بھی کریں گے. اقتلوا مبین. آگے چلتے ہیں. قدیر الذی، قدیر الذی. ٹھیک ہے. جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا. اصل میں کیا تھا؟ قدیر الذی، قدیر الذی. رن یہ کیا ہے؟ رن، رن، رن یہ تنوین ہے. رن، رن، رن یہ تنوین کی آواز ہے نا. تو اب قدیر تنوین کے بعد الذی، الذی میں جو حمزہ ہے الذی، الذی، الذی،
تو یہ حمزہ ہے وصلی. تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آیا, حمزہ کو آپ گرا ڈالو, حمزہ کو کیا کریں آپ, حذف کر ڈالیں, غائب کر ڈالیں آپ, ٹھیک ہے. اب قدیرن, رن میں جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے, رن, یہ نون ساکن کی جو آواز ہے, اس نون ساکن کو آپ کیا کر دو, زیر دے دو. کیا کر دو, زیر. تو قدیرونی ہو گیا. کیا ہوگا, قدیرونی. الذی میں جو حمزہ تھا وہ تو کیا کر دیا آپ نے, گرا ڈالا. اب قدیرونی, اب نی کو, نون کی جو زیر ہے نیچے, اس کو ملا ڈالو آپ آگے والے لام کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا, قدیرونی الذی, ٹھیک ہے. دیکھیں وہی قدیرونی الذی, یہ پڑھنے کی صورت میں. اور جب وقف کریں گے, قدیر الذی. اچھا, جب ملائیں گے تب تو را کو پور پڑھیں گے, کیونکہ را پر پیش آ رہا ہے ملانے کی صورت میں. قدیرونی الذی, تو را کو پور پڑھیں گے. مگر جب قدیر پر وقف کریں گے تو را کیا ہوگی, باریک ہوگی. کیا ہوگی, باریک, کیونکہ را ساکن سے پہلے کیا ہے, یائے ساکنہ ہے. اور یہ قاعدہ ہم پڑھ کر آئے کہ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو. دیکھیں یہ را ساکن ہے, وقف میں قدیر, را ساکن ہو گئی. تو اب را ساکن سے پہلے یا پر کیا ہے, ساکن ہے, یائے ساکنہ ہے, یعنی یا سکون کی حالت میں. تو لہٰذا را کو کیا کریں گے, باریک پڑھیں گے, یعنی قدیر, ٹھیک ہے. قدیر الذی, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. خبیرن الذی, یہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں. یہ خبیرن الذی اصل میں خبیرن الذی تھا. ایک مرتبہ اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. خبیرن الذی اصل میں کیا تھا, خبیرن الذی, خبیرن الذی. اب نون قطنی کا قاعدہ کیسے جاری ہوگا, پہلے ذہن میں بٹھا لو. خبیرن الذی ہے تو خبیرن یہ تنوین ہے, رن, ٹھیک ہے. خبیرن یہ تنوین ہے, تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے, حمزہ وصلی الذی. دیکھیں خبیرن کے بعد, تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے, الذی. الذی میں جو ہے, وہ ہے حمزہ, اور حمزہ ہے وصلی. تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آوے تو قاعدہ ہے, یہ اصول ہے, قانون ہے کہ اس حمزہ کو گرا دیں آپ. اب حمزہ کو اپنے گرا ڈالا, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے جو خبیرن, رن میں جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے, رن جو نون ساکن کی آواز آ رہی, اس نون ساکن کی جو آواز ہے, جو نون ہے, اس کے نیچے زیر لکھ دینا. کیا کر دینا ہے, زیر. تو خبیرن تھا تو خبیرنی ہو گیا. کیا ہو گیا, خبیرنی. رن نون ساکن تھا, اس کے نیچے زیر دے دیا تو خبیرنی ہو گیا. اب نی کو آگے والا جو لام ہے اس کے ساتھ ملا دیجیے آپ, تو کیا ہو جائے گا, خبیرنی الذی. تو ملانے کی صورت میں ہم نون قطنی کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی نون قطنی کا قاعدہ جاری ہوگا. خبیرنی الذی, ٹھیک ہے. اور جب وقف کریں گے تو خبیرا الذی. اب چونکہ خبیرن تھا تو ہم اس پر وقف کریں گے. خبیرن, را پر دو زبر کی تنوین ہے, اور قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ دو زبر کی تنوین ہو تو اس پر آپ جب وقف کریں, ٹھہریں, تو اس کو کس سے بدلیں, الف سے بدلیں, ٹھیک ہے. ایک زبر اور الف سے بدل دیں. تو خبیرن کو ہم وقف میں کیا کریں گے, خبیرا الذی, ٹھیک ہے. جی میرے ناظرین, آج ہم نے وقف کے بیان کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے, اور نون قطنی کا قاعدہ بھی ہم نے مثال کے ذریعے بار بار سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو میرے ناظرین کرام, آج ہم نے جو مکمل وقف کا بیان پڑھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریے, بار بار اس کی دہرائی کریے, بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. FGN چینل کا جو YouTube چینل ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر بھی یہ سارے آؤ قرآن سیکھے کے جو ایپیسوڈ ہیں, سلسلے پروگرام ہیں, وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. تو
ضروری نہیں ہے کہ آپ FGN چینل پر جب یہ سلسلہ آیا تو آپ نے ایک بار دیکھا، اب آپ بولیں اب دوسری بار کب دیکھیں، اب دوسری بار تو ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے چینل پر تو آ کے چلا گیا، آپ نے اس پر پڑھ لیا. FGN چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اس پر آپ تو آرام سے اس کو آگے بھگا سکتے ہیں، پیچھے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یوں کر کے آپ بار بار اس کو پڑھے سنیں. آپ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے، آپ اپنے کہیں کاروبار میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے آفس میں فری بیٹھے ہوئے، فوراً اپنا موبائل نکالا اور FGN چینل جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب کا، اس پر ہمارے سارے جو پروگرام ہیں آؤ قرآن سیکھیں کے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں. اب وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، بار بار اس کو سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ بار سنیں گے، بار بار اس کو سیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو قرآن پاک آپ کو پڑھنا آ ہی جائے گا. اور یہ کتنی اچھی بات ہے، ہماری تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی توجہ سے ہم اگر اپنا قرآن پاک درست کر لیتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ. آج دیکھا جاتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا گھر میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے کہ بھئی باپ کا انتقال ہوا ہے یا والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمروں کو لمبی کرے. مگر ایک بات ہے، ہر انسان کو دنیا سے تو ایک نہ ایک دن جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے. تو والدین کا انتقال ہوتا ہے. میرے ناظرین صحیح بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے کہ اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرے، ان کے پیچھے قرآن پاک پڑھ کے ختم کر کے ان کو ثواب پہنچائے؟ کس کا؟ اولاد کا. کس کا حق بنتا ہے؟ اولاد کا حق. مگر جیسے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ مولانا صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، حافظ صاحب کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں خود کو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یاسین شریف. جب سکرات کا عالم ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، اس وقت ہمیں حافظ صاحب کو بلا کر لے کر آتے ہیں، عالم صاحب کو بلا کر لے کر آتے ہیں، قاری صاحب کو بلا کر لے کر آتے ہیں، امام صاحب کو بلا کر لے کر آتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ دیجیے یاسین شریف. ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ترجیح آپ کس کو دیں گے؟ اپنے آپ کو دیں گے کہ آپ کا حق زیادہ بنتا. بھائی وہ ماں باپ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں سکرات کے عالم میں یا چلے گئے، تو انہوں نے اپنی لائف کو سمجھو کتنا اسٹرگل کر کے، رات دن ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے آپ کو یعنی کہ اتنا بڑا کیا، اتنا دولت مند کیا، اتنا آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. اور آج آپ ہیں کہ ان کے پیچھے آپ قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ آتا نہیں آپ کو. تو سیکھنا پڑے گا. اب ایسا بھی نہیں کہ امام صاحب کو، مولانا صاحب کو بلانا نہیں، ان کو بھی آپ بلائیں، مگر آپ خود بھی بیٹھے یاسین شریف لے کر، آپ خود بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کریں. اب آپ بولتے ہیں میں تو تسبیح پڑھ لیتا ہوں، تسبیح پڑھ کے ایصال ثواب کر دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایصال ثواب آپ یہ جو تسبیح پڑھ کر کرتے ہیں، اذکار کر کے کرتے ہیں، جو کلمہ ہے وغیرہ ہے، یہ بھی آپ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں. مگر قرآن ہے، یعنی یاسین شریف پڑھ کر آپ ان کو ایصال ثواب کرو، سورہ رحمان پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرو، پورا قرآن پڑھ کر ختم کر کے ان کو ایصال ثواب کرو، اور ایک تسبیح پڑھ کر ایصال ثواب کرو. دونوں میں یار زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے، فرق ہے. جو مزہ قرآن کو ختم کر کے ایصال ثواب کرنے میں نا، وہ مزہ کہاں ہے؟ تو سیکھنا پڑے گا. اور وہ کیسے؟ یہی آؤ قرآن سیکھے جو سلسلہ ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین موقع آپ کو دے رہا ہے. یعنی سمجھو گھر بیٹھے آپ کو یہ FGN چینل آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، گھر بیٹھے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جگہ جگہ پر بڑے اسلامی بھائیوں کے، بڑے اسلامی بہنوں کے بھی اور بڑے اسلامی بھائیوں کے بھی مدرسے لگتے ہیں، جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک مخرج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. ہاں، اب دعوت اسلامی انڈیا کے جو ذمہ داران ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. آپ کے علاقے میں ہوگے، آپ کے شہر میں ہوگے، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، آپ ان سے ملیں. کہہ رہے فلاں اسلامی بھائی مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، آپ مجھے قرآن پاک سکھا دیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین، دیکھیں کتنی فیسلٹی دعوت اسلامی انڈیا نے کر دی کہ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین آپ کو آپ کی دکان میں آ کر، آپ کی فیکٹری میں آ کر، آپ کی آفس میں آ کر آپ کے ٹائم پر آپ کو پڑھا کے جائیں گے. بتا اتنی کوئی فیسلٹی دینے والا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ آپ کی آفس میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان میں، اور آپ کے ٹائم کے مطابق آپ کا جو فری ٹائم، اس ٹائم میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے. اتنا بالکل قرآن سیکھنا آسان ہو گیا. مگر ہم ہیں کہ ہماری غفلت نہیں اڑتی، ہماری نیند نہیں اڑتی ہے، ہمیں دنیا کا یہ کام کرنا، وہ کام کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے، مگر قرآن نہیں سیکھنا ہے، ذہن نہیں ہے. تو الحمدللہ FGN چینل یہ آپ کو ذہن دے رہا ہے. کوئی بھی جو میرے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو چینل پر جو میرے ویورز
سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، ذہن بنا لے، ذہن بنا لے، ذہن بنا لیں کہ یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی کوشش کرنی پڑے، نیت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔